الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ ان میں سے ایک جلیل القدر نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیا ہے، وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آج ہم ان کی زندگی کے کچھ اہم پہلو سنائیں گے تاکہ ہماری زندگیوں میں ایمان تازہ ہو اور ہم صبر و استقامت کا راستہ اپنائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہوئے جب فرعون مصر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں الہام کیا کہ بچہ صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دو، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یوں اللہ کی قدرت سے وہ صندوق فرعون کے محل تک پہنچا اور فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس طرح اللہ نے دشمن کے گھر میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام کر دیا۔ جوانی میں ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آدمی کی مدد کی اور نداشتہ قبطی کو ایسا مکہ لگایا کہ وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، یہ میرا گناہ ہے، مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا اور وہ مدین کی طرف نکل گئے۔ مدین پہنچ کر ایک کنویں پر دو لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے انتظار میں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی۔ وہ لڑکیاں اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئیں اور ان کے والد نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاں بلایا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال مدین میں گزارے اور پھر اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں طور پہاڑ کے پاس ایک رات انہیں آگ نظر آئی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام کیا اور فرمایا، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، جوتے اتار دے، تو وادی مقدس طویہ میں ہے، جاؤ فرعون کے پاس، اس نے سرکشی کی ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں عصا دیا جس سے بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور اسے توحید کی دعوت دی۔ فرعون نے انکار کیا اور اپنے جادوگروں کو بلایا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اژدھا بن گیا اور جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں نگل گیا۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون غصے میں آ گیا، لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے وہ کچھ نہ کر سکا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ سمندر کو حکم دیا گیا تو وہ پھٹ گیا اور بنی اسرائیل آسانی سے پار ہو گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر پیچھے آیا تو سمندر بند ہو گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی۔ لیکن بنی اسرائیل ایک مشکل قوم تھی، بار بار ناشکری کرتے، کبھی بچھڑے کی پوجا کرتے، کبھی اللہ کے احکام میں سستی دکھاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اللہ سے دعا کی اور اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ آپ کی زندگی مسلسل صبر، استقامت اور قوم کی رہنمائی میں گزری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کا لقب دیا کیونکہ اللہ نے ان سے براہ راست کلام کیا۔
یہ ان کی عظمت کی نشانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کے راستے پر مشکلات ضرور آتی ہے، فرعون جیسے دشمن سامنے آتے ہیں، لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ محترم سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کریں، حق بات پر ڈٹ جائیں اور صبر کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ آج اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں ایمان، صبر اور استقامت لے آئے تو اللہ تعالی ہمیں ہر فرعون صفت طاقت سے محفوظ رکھے گا اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے سبق لینے اور اپنی زندگیوں میں اسے اپنانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔